الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي ينشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وروى من طريق الأوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عبد الله بن أبي بأزم ففته وذكر نحو ما تقدم وهذا منكر. ایک روایت میں عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آیا ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. لأن السورة مكية وعبد الله ابن ابی ابن سلول وكان بالمدینة، کیونکہ یہ سورت جو ہے مکیہ ہے جو قبل ہجرت نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین جو ہے وہ مدینہ منورہ میں تھا، وہ مکے میں تھا ہی نہیں. وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات قد نزلت في أبي بن خلف أو العاص بن وائل أو فيهما فهي عامة في كل من أنكر البعث. ہم مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہے سبب نزول امیۃ بن خلف ہو یا عاص بن وائل ہو، اصل معنی یہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. یہ آیت جو ہے حکم ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو منکرین بعث ہیں، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کے رد میں اللہ نے نازل فرمائی ہے. سبب نزول چاہے یہ ہو یا سبب نزول چاہے یہ. والالف واللام فی قوله تعالی اولم یر الانسان. الانسان کا الف لام جو ہے یہ جنس کے لیے ہے، یعنی کوئی بھی انسان ہو. یہ کل منکر للبعث، ہر انسان جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس کو شامل ہے. انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. اي اولم يستدل من انكر البعث بالبدء على الاعاده فان الله ابتدى خلق الانسان من سلاله من ماء مهين فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين. اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ منکرین قیامت اس بات پہ دلیل نہیں پکڑتے، غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پہلے بھی تو پیدا فرمایا ہے ایک گندے پانی سے، ایک حقیر پانی سے جو پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پہ قادر کیوں نہیں؟ اس لیے فرماتے فخلقہ من شیء حقیر ضعیف مہین. اللہ نے انسان کو بنایا ہے ایک نطفے سے جو حقیر بھی ہے، کمزور پانی بھی ہے، اور مہین اعانت گندا بھی ہے. کما قال عز وجل لم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم. اللہ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ غور نہیں کرتے ہو کہ ہم نے تم کو ایک ایسے پانی سے پیدا کیا جو حقیر پانی ہے،
فجعلناه فی قرار مکین، پھر ہم نے تم کو ایک محفوظ مقام پہ رکھا ایک مدت تک کے لیے. جیسے کہ جب نطفہ قرار پکڑتا ہے تو تقریباً 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے، کبھی کم بھی ہوتا ہے. 6 مہینے کا بچہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی 3 سال تک بھی حمل ہو سکتا ہے. یاد رکھیں کہ کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے ہے. 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی 2 سال بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی 3 سال بھی بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. اسی لیے ایک واقعہ آیا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں. ایک آدمی نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد تقریباً 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو گیا. اس نے اپنی بیوی پہ یہ الزام لگایا اور حضرت عثمان کو شکایت کی کہ حضرت میں نے شادی کی ہے اور 6 مہینے کے بعد بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی اور کا نطفہ ہے، پہلے سے اس کے پیٹ میں تھا اور پھر بچہ پیدا ہو گیا ہے. اس سے بڑی دلیل اور ثبوت کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو حضرت عثمان نے حکم دیا کہ بھی رجم کر دیا جائے، عورت کو رجم کر دو. وہ عورت کو لے کے گئے اور سیدنا علی کو پتہ لگا تو آپ فوراً پہنچے. آپ نے فرمایا عثمان کیا کر رہے ہو؟ فوراً بلاؤ واپس. تو واپس بلا لیا انہوں نے. کہا کیا بات ہے؟ کہا قرآن میں آتا ہے حملہ و فصالہ 30 شہرا، کہ حمل اور دودھ چھڑانا ان دونوں کی مدت 30 مہینے بھی ہو سکتی ہے. تو 30 مہینے تب مدت ہوگی کہ اگر دودھ چھڑانے کی مدت حولین کاملین 2 سال ہے تو پھر مدت حمل 6 مہینے. تو 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے. تم نے کیسے اس کو سزا دے دی؟ تو حضرت عثمان نے فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لیا. اور اللہ کی قدرت ہے کہ جب وہ بچہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوا نا تو وہ تھا بھی اپنے صحیح اسی باپ کا تھا، شکل مشابہ. تو حضرت عثمان تو اس لیے حمل جو ہے 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، 8 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، 9 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 2 سال کا بھی ہو سکتا ہے اور 3 سال کا بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ماں کے پیٹ میں بچہ 3 سال تک بھی رہتا ہے. اچھا خدا کی شان دیکھیں، 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو تو بچ جاتا ہے، 8 مہینے کا پیدا ہو نہیں بچتا ہے. یہ اللہ کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اچھا روح جو ہے وہ 4 مہینے کے بعد پھونک دی جاتی ہے. یعنی بچہ جب استقرار پکڑتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر تو پہلے وہ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، اس پر گوشت چڑھایا گیا. فَثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، تو 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ اگر 4 مہینے کے بعد کوئی عورت اپنا بچہ گرائے تو وہ قتل کی مرتکب ہے کہ بچے کی روح پیدا ہو چکی، بچہ صحیح معنی میں پیدا ہو چکا. تو اگر اس سے پہلے ہو تو گناہ تو ہے لیکن قتل انسانی نہیں ہوگا. گناہ تو ہے اسقاط حمل کہ بغیر کسی وجہ کے اسقاط حمل کرایا جائے تو یہ گناہ ہے، کیونکہ ایک تو بچہ مرے گا اور دوسرا عورت کی زندگی بھی خطرے میں ہوتی ہے. لیکن اگر 4 مہینے کے بعد کرائے اسقاط حمل تو اس کا معنی ہے وہ قاتل ہے، اس نے اپنے بچے کو قتل کیا. اب اس کا روح پھونکی جا چکی، اب تو بچہ زندہ ہو گیا نا پیٹ میں. پہلے تو چلو ایک لوتھڑا تھا نا، ایک خون تھا، ایک علقہ تھا، ایک مضغہ تھا. اب تو اللہ نے روح بھی پھونک دی، اب تو کامل بچہ بن گیا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی تم نے اپنی پیدائش پہ بھی غور کیا ہے کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے اور تمہیں کیسے ہم نے رکھا ہے ماں کے پیٹ میں. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہونا یوں کھڑا ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا ہے، حضرت کی ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں. اور جب پیدا ہونے کا وقت آ جاتا ہے نا ولادت کا، اللہ اس کو ہدایت فرماتا ہے کہ اب جناب کلٹی کھاؤ جلدی جلدی. تو بچہ فوراً کلٹی کھاتا ہے، کلٹی کھا کے تاکہ سر پہلے باہر نکلے اور ٹانگیں بعد میں باہر نکلے. کیونکہ اگر ٹانگیں پہلے نکلتی تو آپ تو اندر مر جاتے نا، آپ کو نکلتے نکلتے تو سانس بند ہو جاتی ہے، فی امان اللہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے اللہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ بتلایا کہ کیسے نکلنا ہے. تو یہ ہدایت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتی ہے. اچھا اور خدا کی شان دیکھیں کہ جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے وہ ماں کے پھیپھڑوں سے ہوا لیتا ہے
ہر چیز ماں کے اس سے عضو سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جب پیدا ہو جاتا ہے تو بچہ اگر چیخ نہ مارے نا، مقصد ہے کہ پیدا ہونے کے بعد وہ چیخ نہ مارے تو خطرہ ہوتا ہے کہ پاگل ہو جائے گا بچہ۔ اگر دیر ہو جائے، آدھا گھنٹہ دیر ہو جائے تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد پاگل ہو جائے گا۔ جب بچہ چیخ مارتا ہے تو اس کے پھیپھڑے کھل جاتے ہیں، اب وہ خود اپنا سانس لینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا ہے کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا، کیسے تمہاری ہم نے ماں کے پیٹ میں حفاظت کی، کیسے ہم نے تم کو 3 اندھیریوں میں رکھا ہے۔ پہلے تو علماء کہتے تھے نا کہ 3 اندھیریوں سے مراد ہے ظلمات ثلاث، مانا پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا اور بچہ دانی کا اندھیرا، لیکن اب یہ مسئلہ نہیں، اب اس سے تحقیق ہو گئی ہے کہ بچے کے اوپر 3 غلاف ہوتے ہیں، تو ان 3 اندھیروں کے اندر بچہ ہوتا ہے، فی ظلمات ثلاث۔ تو اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ تم اپنی پیدائش پہ غور کرو، جو اللہ تمہیں پانی سے پیدا کرنے پہ قادر ہے، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم۔ ہم نے ایک وقت مقرر تک، اللہ کی شان ہے، اللہ نے کسی جگہ قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ کتنا مہینے، یہ نہیں فرمایا 9 مہینے 7 مہینے 6 مہینے، فرمایا الی قدر معلوم، ہمیں معلوم ہے کہ کب تک ہم نے اس کو ماں کے پیٹ کے اندر رکھنا ہے۔ ہاں دوسری جگہ فرما دیا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ ایک بچے کے دودھ پینے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ اور تیسری جگہ فرما دیا حملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ اس کی مدت حمل اور مدت رضاعت جو ہے مجموعی طور پہ زیادہ سے زیادہ 30 مہینے۔ تو بہرحال تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ بچے کی مدت رضاعت جو ہے وہ 2 سال ہوتی ہے، یہ اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ ہاں ایک قول میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2.5 سال بھی لیتے ہیں، تو بہرحال یہ ایک علمی تحقیق ہے، ورنہ جمہور کا مسلک بما امام ابو حنیفہ یہی ہے کہ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اب یاد رکھیے 2 سال کا کیا معنی؟ اچھا ایک آدمی کو، ایک عورت کا حمل ٹھہرا 9 مہینے، 9 مہینے کے بعد 2 سال اس کی ہے مدت رضاعت، تو کتنے مہینے کا؟ 24 اور 9 کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں جی 24 اور 9 33 ہو گئے۔ 33 پھر کیسے ہوں گے؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہ تو 30 شہر ہے، 30 ہے تو 33 ہو گئے۔ اچھا ایک اگر عورت کا حمل ہوا 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، اب 2 سال مدت رضاعت ہے تو 3 سال میں کتنے؟ 36 مہینے ہو گئے۔ تو اس لیے کسی امام پر بلا وجہ اعتراض نہ کیا کریں، علمی اختلاف ہوتا ہے نعوذ باللہ، ان کا نہ کوئی ذاتی جھگڑا ہوتا ہے، نہ اناد ہوتا ہے اور نہ بغض ہوتا ہے، بلکہ وہ تو اپنے آپ سے اتنی بڑی محبت کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، حالانکہ امام شافعی جو ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، یاد رکھیں امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں محمد ابن ابی حسن الشیبانی کے، اور محمد ابن ابی حسن الشیبانی شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ اندازہ کریں کہ جس قمیض میں مسئلہ خلق قرآن پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے، اللہ کے دین کے لیے آزمائش ہوئی، اور اس سخت انداز میں کوڑے مارے گئے کہ ایک جلاد صرف 2 کوڑے مارتا تھا، پھر وہ ہٹ جاتا تھا، پھر دوسرا جلاد آتا تھا تاکہ طاقت میں فرق نہ آئے، اتنی زور سے مارے جاتے تھے۔ اور عجیب واقعہ پیش آیا کہ جب 5واں کوڑا تھا نا تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لی، کوڑے لگتے رہے، بے ہوش ہو گئے۔ بعد میں شاگردوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے 5ویں کوڑے پر کیوں
منہ دیکھا تھا اوپر. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت اتفاق یہ ہے کہ جب مجھے 5واں کوڑا لگا تو میری شلوار کا ناڑا جو تھا وہ ٹوٹ گیا. تو اب صاف بات ہے کہ شلوار میری گر جاتی. تو میں نے اوپر دیکھا اور میں نے دعا مانگی کہ اللہم انی اسألک بنور عرشک الذی ملأ ارکان عرشک. یا اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے عریاں تو نہ کر, دنیا کے سامنے ننگا تو نہ کر مجھے. میں تیرے نبی کی حدیث کا ایک محدث امام ہوں. تو اللہ نے میری شلوار کو محفوظ رکھا اور مجھے ننگے ہونے سے بچا لیا. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آدمی بھیجا کہ جس قمیض میں آپ کو کوڑے مارے گئے تھے مہربانی کر کے وہ قمیض مجھے دیتے. جو اللہ کے لیے مارے کھاتے ہیں نا ان کا بڑی شان ہوتی ہے. تمہیں ہمیں کیا پتا ہے, ہم تو حلوہ کھانے کے لیے پیدا ہوئے نا. 11ویں شریف, 12ویں شریف, 27ویں شریف, تیسرے دن کل شریف, 7 جمعراتیں شریف. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے نا. تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے وہ قمیض بھیج دیا اور امام شافعی نے وصیت کی کہ جب میری موت آئے مجھے اسی قمیض میں دفن دو, شاید اس کوڑے کی وجہ سے اللہ میری بھی بخشش کرتا. یہ مقام ہوتے ہیں مجاہدوں کے جو اللہ کے راستے میں مار کھاتے ہیں نا, ان کے مقام پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے بلند ہوتے ہیں. تو اس لیے کسی امام پر اعتراض نہ کیا کریں. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مانا یہ ہے ہمارے عقل کا قصور ہے. ہم کسی عالم سے رجوع کریں اور پوچھیں کہ حضرت یہ کیا مسئلہ ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ایک دفعہ میں نے خود پڑھی ہے کتاب, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. وہ صوفی آدمی تھے, بزرگ تھے, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ان کی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ برآ شخص معرفت باری تعالی حرام است کہ خود را از کافر فرہنگ بہتر دانند. کہ اللہ کی معرفت اس بندے پہ حرام ہو جاتی ہے جو اپنے آپ کو کافر سے اچھا سمجھے. اب ہم طالب تھے, پڑھتے تھے, چھوٹی کتاب میں پڑھتا تھا میں. والد صاحب کے پاس میں وہ لے گیا کتاب. میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے, آپ کہتے ہیں استادوں کے بھی استاد ہیں اور استادوں کے شیخ ہیں, اتنا بڑا آدمی یہ کیا لکھ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کافر سے بھی اچھا نہ سمجھیں. بھائی ہم مسلمان ہیں. فمن احسن قولا ممن قال, قرآن میں آتا نا من احسن قول ممن عمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اسی طرح قرآن میں آتا ہے پیغمبر نے کہا وانا اول المسلمین. تو مسلمان ہونا تو اتنا بڑا اعزاز ہے, اتنا بڑا فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اور ہم سمجھیں کہ جی کافر سے بھی ہم اچھے نہیں ہیں, وہ انگریز ہم سے اچھا ہے, کافر اچھا ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ بے وقوف, جب تم اس علم کو جانتے نہیں تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا یہ کتابیں پڑھو؟ حضرت کتابیں جو لائبریری میں رکھی ہوتی ہیں تو بندہ اٹھا لیتا ہے. انہوں نے کہا جب ایک آدمی ایک علم نہ جانتا ہو اس کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندے نے کہا تم کافیہ شافیہ پڑھتے ہو, تم نحو صرف پڑھتے ہو, جاؤ اپنی کتابیں پڑھو, تمہیں کیا ہے ان کتابوں سے؟ میں نے کہا حضرت جو کچھ ہوا غلطی تو ہو گئی, میں نے اٹھا لیا. میرے دماغ میں تو کیڑا ہے نا کہ آپ کے بزرگوں نے یہ غلط لکھا ہے. انہوں نے کہا نہیں بزرگوں نے صحیح لکھا ہے, تم نے نہیں سمجھا. میں نے کہا جی کیسے صحیح لکھا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا تم سیدھی بات کرو, تمہیں میں علمی جواب دوں, تم کیا سمجھو گے, جاہل آدمی ہو تم. تو میں نے کہا جی چلو جیسا بھی ہو کوئی جواب تو دیں بہرحال, کیونکہ میرے دماغ میں ابھی ایک کلیہ کھڑا ہے, بس یہ تو کھولتا رہے گا. انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں کافر کر دے؟ میں نے کہا جی ہاں. چھوڑو راستہ دے دو, جانے دو, چھوڑو. وہ دماغ کا ہلا ہوا ہے میرے خیال میں چہری کا, اور راستہ اس کو نہیں ملا, مردوں سے ملا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بوڑھی عورت ہے بیچاری, وہ دماغ ہل جاتا ہے نا, پردے ہل جاتے ہیں. تو اب جناب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں کافر کر کے مار دے؟ کہا جی بالکل قادر ہے. دماغ کچھ نہ کہو, بالکل کچھ نہ کہو, بس لا حول ولا قوت الا باللہ کہو گے اور بات بڑھ جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. لا حول ولا قوة. کچھ نہ کہو، بالکل کچھ نہ کہے، بیچاری معذور ہے. انہوں نے کہا اللہ اس بات میں بھی قادر ہے کہ اس کافر کو مسلمان کر دے. میں نے کہا ہاں قادر ہے. انہوں نے کہا انہوں نے یہی لکھا ہے کہ کبھی اکڑ نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ خدا تجھے کافر کر دے اس کو مسلمان کر دے. اس لیے اپنے آپ کو تکبر نہ کیا کرو کہ میں مولوی اور میں فلاں. اللہ کو گمراہ کر کے مار دے کیا کرو گے؟ اور اللہ اس گمراہ کو اگر صالح کر دے تو کیا کر دو؟ تو لہذا یہ باتیں ہوتی ہیں جو سمجھنے والے سمجھتے ہیں، ہمیں کیا پتا. ہم تو 2 اور 2 کہیں گے نا 4 روٹیاں. بھوکے سے پوچھے نا کہ 2 اور 2 کہے گا 4 روٹی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی کسی امام کا قول پڑھیں، کسی اللہ والے کا قول پڑھیں، اولیاء اللہ کا قول پڑھیں، سمجھ نہ آئے چپ کر دیں یا صاحب البیت سے رجوع کریں کہ حضرت یہ آپ کے مسلک کی بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، مہربانی کر کے ہمیں سمجھا دو، وہ حل کر دیں. 1 منٹ لگتا ہے حل ہو جائے. اب دیکھو نا جی، اسلام نے دنیا میں نسب کو اور رنگ کی کوئی قیمت نہیں، نہ کالا ہو گورا ہو کچھ نہیں. لیکن قیامت میں آتا ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ ایمان والوں کے چہروں کو روشن کر دیں گے اور کافروں اور گناہگاروں کے چہروں کو سیاہ کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ سفیدی اور سیاہی کا چکر تو وہاں بھی ہوگا نا. اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون. اللہ نے فرمایا اور جن کے چہروں کو اللہ سفید کر دیں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. تو اب اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کافر کہتے ہیں وائٹ اینڈ بلیک میں بڑا فرق ہے. ان کی وائٹ کی آبادیاں الگ ہوتی ہیں، بلیک کی الگ ہوتی ہیں، کلرڈ کی الگ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارا قرآن بھی تو فرق کر رہا ہے، سفید اور سیاہ الگ ہوں گے قیامت والے دن. اس لیے یاد رکھیں، اس لیے علماء نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبیضت وجوہہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمہیں سفید کر دے گا. سفید ہونا تو کوئی بڑی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے میرے مدنی کا رنگ سفید تھا، کان ابیض مائلا الی الحمرۃ، آپ سفید تھے لیکن سرخی کی طرف مائل تھے، خالص سفید نہیں. خالص سفید ہونا تو کوئی حسن نہیں ہوتا. خالص سفید ہونا کوئی چیز یعنی اس طرح اگر ایک آدمی کا رنگ اس طرح سفید ہو تو کیا حسن ہوگا، جمال ہوگا. معنی یہ ہے کہ ان کے چہرے جو ہیں وجوہ یومئذ مسفرۃ، اس دن چہرے ایسے ہوں گے جیسے سونے کا رنگ ہوتا ہے. ضاحکۃ مستبشرۃ، ہنس رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے. تو نبی عزت سے مراد سفیدی سیاہی نہیں بلکہ ان چہروں پر نیکی کی وجہ سے جو تر و تازگی ہوگی ان کے چہرے نبی عزت ہوں گے. اور کافروں کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اللہ فرماتی ہیں وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اور کافر جو ہیں ان کے چہروں پہ غبار ہوگا، ان کے چہروں پہ وہ غم کی سیاہی کے بادل چھائے ہوئے ہوں گے. جیسے آپ دنیا میں دیکھیں آدمی خوش ہو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے اور آدمی غمگین ہو تو چہرہ بجھ جاتا ہے، یہ مراد ہے. ورنہ سفیدی سیاہی میں اللہ فرق نہیں کر رہے ہیں. اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان حکیم بھی سیاہ رنگ تھے، حضرت بلال بھی سیاہ رنگ تھے، حضرت نافع مولا حضرت ابن عمر بھی سیاہ رنگ تھے. لیکن اللہ نے ان کو ایسی شان دی ہے کہ لاکھوں گورے ان کی جوتی پہ قربان ہو جائیں. اب آپ دیکھ رہے فتح مکہ کا دن ہے، سارے صحابہ موجود ہیں، 10,000 کا لشکر موجود ہے، ابو بکر عمر عثمان علی جیسے جمال والے لوگ موجود ہیں، کرشی موجود ہیں، ہاشمی موجود ہیں، بڑے بڑے قبائل کے صحابہ موجود ہیں. لیکن اللہ نے اس کالے شان والے کو رنگ دی. حضور نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، آج پتہ لگے مکے والوں کو کہ اللہ کا نام بلند ہو گیا.
تو یہ شرف اللہ نے بلال کو بخشا. اس لیے ہمیشہ اگر کوئی بات آ جائے، اگر علم تصوف کی بات ہے تو تصوف والوں سے پوچھیں، نحو کی بات ہے تو نحو والوں سے پوچھیں، فقہ کی بات ہے تو فقہ والوں سے پوچھیں، حدیث کی بات ہے تو حدیث والوں سے پوچھیں، قرآن کی بات ہے تو قرآن والوں سے پوچھیں. اپنے عقل نہ لڑائیں اور جہاں سمجھ نہ آئے کسی اللہ والے کو برا نہ کہیں. یہ کہتے بھی مجھے سمجھ نہیں آئی، کسی اور عالم سے پوچھ لو، اللہ کو پتا ہے ان کا کیا مقصد تھا لکھنے کا، خدا جانے. اس لیے اللہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی منکر ہو سب کے لیے یہ آیت ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج ای من نطفۃ من اخلاط متفرقہ فالذی خلقه من هذه النطفۃ الضعیفۃ الیس بقادر علی اعادتہ بعد موتہ. اللہ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، امشاج مانا اختلاط، اس نطفے کے اندر کتنی چیزوں کا اختلاط ہے. کیا مانا؟ اللہ نے ہر انسان میں 4 عناصر رکھے ہیں. اس میں ہوا کا مادہ بھی ہے، مٹی کا مادہ بھی ہے، اس کے اندر آگ کا مادہ بھی ہے، ہوا کا مادہ بھی ہے. اور بعض علماء نے فرمایا اخلاط کا مانا کہ جب میاں بیوی کا نطفہ مل جاتا ہے تو اخلاط ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اللہ فرماتے ہیں انسان ذرا غور کر کے تمہیں ہم نے کس چیز سے پیدا کیا ہے. ہم نے تمہیں اس پانی سے پیدا کیا ہے جو پشت اور سینے کے درمیان سے گرتا ہے، اور وہ پانی جو ٹپک کے نکلنے والا ہے تمہیں اس مادے سے ہم نے پیدا کیا ہے. اور کہیں فرماتے امشاج اختلاط. کیا مانا کہ آدمی کتنی غذائیں کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، فروٹ کھاتا ہے، ان سب سے خون بنتا ہے، پھر خون سے نطفہ بنتا ہے، پھر اس نطفے سے ہم انسان پیدا کرتے ہیں. اس لیے تو اگر ہم اس بات کے پیدا کرنے پہ قادر ہیں تو کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ جو اللہ تمہیں بنا سکتا ہے جب تم کچھ بھی نہیں تھے. ایک زمانہ تم پہ ایسا بھی گزرا ہے جب تیرا نام بھی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا، نشان بھی نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم پہ ایک دور ایسا بھی گزرا تیرا وجود بھی نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا. پھر میں نے آدم کو پیدا کیا، آدم سے حوا کو پیدا کیا، پھر میں نے تیری نسل چلا دی. تو میں قادر ہوں، میں چاہوں تو آگ سے بندے پیدا کر دوں، میں چاہوں تو نور سے فرشتے پیدا کر دوں، آگ سے جن پیدا کر دوں، مٹی سے آدم پیدا کر دوں، اور آگے پھر توالد و تناسل کے ذریعے میں پیدا کر دوں. اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. تو جو اس پہ قادر ہے ہمیں موت کے بعد قبروں سے دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے. كما قال الامام احمد في مسند حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بشير بن جحاش قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فبدا لي اصبعه ثم قال رسول الله قال الله تعالى ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا صبيتك وأدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وثيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراكي فتصدق وأنا أوان الصدقة أن أوان الصدقة. اب جناب فرماتی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے بسق یومن فی کفہ، اپنی تھوک مبارک جو ہے ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالی. بات سمجھانے کے لیے یہ رحمت دو عالم کی شان ہے کہ صحابہ کو بات سمجھ آ جائے. حضور نے فرمایا پھر آپ نے اپنی انگلی رکھی اور فرمایا یاد رکھو اللہ فرماتا ہے
کہ ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، کیا تو مجھ سے بھاگ جائے گا، میرے عذاب سے نکل جائے گا، میرے ملک سے نکل جائے گا، تو مجھے عاجز کر دے گا؟ میں نے تو تمہیں ایسی چیز سے پیدا کیا، یہ تیری قیمت ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے حضرت علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے عجبا لابن آدم، حضرت علی فرماتے تھے مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ بندے اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں کہ میں خان، میں سردار، میں وڈیرا، میں فلان، میں بلوچ، میں افغان، میں پشتون، میں سید، میں پیر، میں مولوی۔ فرماتے ہیں جب اکڑتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو بندہ پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہو اس کو اکڑتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی۔ فرمایا کہ کیسے تم بندے ہو، اکڑ کس بات پہ اکڑ رہے ہو؟ جب تم پیدا ہوئے تو نطفہ تمہارا پیشاب کی جگہ سے نکلا، اور جب حضرت ماں کے پیٹ سے نکلو گے تو پیشاب کی جگہ سے نکلو گے، یہ تو تیری قیمت ہے۔ فرمایا اکڑتے کس بات پہ ہو، تکبر کس بات کا کرتے ہو؟ کبھی فرعون بن جاتے ہو، کبھی شداد بن جاتے ہو، کبھی نمرود بن جاتے ہو، کبھی اللہ والوں کے قاتل بن جاتے ہو، کبھی دین مٹانے والے بن جاتے ہو، کبھی اسلام مٹانے والے بن جاتے ہو۔ اپنی اصلیت پہ تو غور کرو، تم کیا ہو؟ اور پھر دیکھو اللہ نے تمہیں کسی موتی سے نہیں بنایا، کسی جواہر سے نہیں بنایا، یاقوت ڈائمنڈ سے نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں گندے پانی سے بنایا ہے جو کپڑے کو لگ جائے تو بندے کو نیند نہیں آتی جب تک نہ دھوئے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم خدا کے سامنے اکڑ رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی حکمت فرمایا تمہارا سب سے بہتر غذا کیا ہے؟ انسان کی بہتر اعلیٰ سے اعلیٰ غذا کیا ہے؟ شہد۔ اور شہد فرمایا کیا ہوتی ہے؟ مکھیوں کا فضلہ ہے۔ شہد کی مکھی جو گند نکالتی ہے وہ تیری شہد ہے۔ فرمایا تمہارا اعلیٰ سے اعلیٰ لباس کیا ہے؟ ریشم۔ اور ریشم کیا ہوتا ہے؟ کیڑے سے جو گند نکلتا ہے فضلہ وہ ریشم ہے۔ فرمایا یہ تیرا لباس ہے اور یہ تیرے کھانے کی چیز ہے۔ اور فرمایا پھر اللہ نے تیرے اوپر ایک ایسا عذاب رکھا ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک نہ ایک دفعہ تو اپنے پیشاب اور بول و براز میں جا کے خود بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے گندگی صاف کرتا ہے، پھر بھی تک اکڑتے ہو کہ میں بادشاہ اور میں جناب وزیر ہوں اور میرے آگے پیچھے جناب دیکھیں کیسے اسکارڈ چل رہے ہیں اور میں جس کو چاہوں کو چل دوں۔ میں کبھی سوچا بھی تو کرو تم ہو کون، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے تو تمہیں ایسا سبق پڑھایا ہے کہ 24 گھنٹے میں لازماً اپنے پیشاب پہ بیٹھو، اور پھر اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے۔ اگر اس لیے ایک دفعہ بادشاہ شاید ہارون الرشید تھا یا مستنصر تھا، شکار کھیلتے 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 گھوڑے بھاگتے گئے ہرن کے پیچھے جنگل میں چلے گئے، اتنا دور نکل گئے کہ ساتھیوں سے بھی بچھڑ گئے، قافلے سے بھی بچھڑ گئے۔ ایک صرف ساتھی ساتھ تھا اور ایک بادشاہ تھا، اور ایسی جگہ آ گئے کہ نہ پانی ہے اور گرمی ہے اور پیاس ہے اور تنگ ہے، بڑی تکلیف ہے، بادشاہ پریشان ہو۔ بہرحال آگے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، دیکھا ہے خیمہ ہے کسی بدو کا، وہاں وہ وزیر بھاگا گیا، پانی لے کے ایک عورت آئی، اس گلاس پانی کا پیش کیا، بادشاہ جلدی لینے لگا، وزیر نے کہا ٹھہریں حضرت، جلدی نہ کریں، ایک تو جلدی پانی پینے سے بندہ مر جاتا ہے، پیاس زیادہ ہونا اور پانی پی لے تو فوراً مر جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا پینا چاہیے۔ دوسرا تو اس نے کہا، وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آج اگر اس ایک گلاس کی قیمت کوئی آپ سے مانگے کہ کتنا پیسے دیں گے آپ؟ انہوں نے کہا یار میں تو آدھی ملک بھی لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، بچوں گا تو ملک پہ بیٹھوں گا نا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی اب آپ پئیں، تھوڑا تھوڑا پانی پی لیا۔ انہوں نے کہا اگر اللہ آج یہ پانی آپ کا بند کر دے اور پیشاب نہ نکلے تو پھر کتنے پیسے دیں گے؟ انہوں نے کہا پھر آدھا ملک دے دوں گا۔ انہوں نے کہا پھر سمجھ رہے تمہارے ملک کی قیمت کیا ہے؟ یہ ایک گلاس پانی کا ہے، اصل ملک تو اس کا ہے جو مالک الملک ہے۔ انہوں نے کہا بس اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر پانی نہ ملے تو بندہ مر جائے اور پانی نہ نکلے تو بندہ مر جائے۔ اچھا یہ سانس نہ آئے تو بندہ مر جائے، ہوا نہ نکلے تو بندہ مر جائے، یہ تو تمہاری قیمت ہے، تو اکڑتے کس بات پہ ہو بھائی؟
تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ غور کرو ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا. اب میرے مدنی سرکار نے اپنی اور فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم متى اذا سويتك وعدلتك، اب میں نے تمہیں انسان بنایا، بندہ بنایا، پیدا کیا، اب تو لباس پہن کے زمین پہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد تم نے پیسہ جمع کیا، اکٹھا کیا، یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ، لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، 2 کروڑ ہو گیا، 4 کروڑ ہو گیا، حتی اذا بلغت التراقیہ، اور جب تیری روح جو ہے وہ گردن میں آ کے اٹک گئی نکلنے کے لیے، اب کہتا ہے میں خیرات کرتا ہوں، مسجد بنا دینا. اللہ فرماتے ہیں اب خیرات کا وقت ہے تمہارے پاس. خیرات تب کرو جب تم تندرست ہو، ٹھیک ٹھاک ہو اور تمہیں ضرورت ہے، اب خیرات کرو. اللہ کے مرنے کے وقت تو ہر کوئی کہتا ہے یار لوگ کھا جائیں گے، اچھا خیرات کر دو. اس خیرات کا دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. فرمایا حتی اذا بلغت التراقی قلت اتصدق، اب تم کہتی ہو کہ میں صدقہ کرتا ہوں. وَأَنَّا أَوَانُ الصَّدَاقَةِ، اب کہاں وہ وقت رہا، وہ وقت نکل گیا. فَرَوَاهُ ابن ماجہ نبی بکر بن شیبہ بن یزید بن ہارون عن حرید بن عثمان به، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. اب یہ بندہ ہمارے سامنے مثالیں دیتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے. قال من يحيي العظام وهي رميم اي استوى على القدرة العظيمة التي خلق السماوات والارض العظام الرميمة ونسي نفسه. اللہ فرماتے ہیں اب سمجھتا ہے بڑی مشکل بات ہے، کون دوبارہ پیدا کرے گا. اللہ نے فرمایا وہ جاہل جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے بھی قادر ہے. ان اللہ تعالی خلقه من العدم الى الوجود فعل من السماوات ما استبعده وانكر وجهده ولهذا قال تعالی قل يحييها الذي، وہ ذات تمہیں دوبارہ زندہ کرے گی، الذي انشاها اول مرہ، جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اپنی مخلوق کے ذرے ذرے کا میرے اللہ کو علم ہے. یعلم النظام فی سائق الارض ورجایا عین ذهبت وعین فرقت مزقت. اللہ جانتے ہیں کہ میرے اس بندے کی ہڈی کہاں کہاں گئی، کہاں کہاں ریزہ ریزہ پہنچے، سب کو جمع کر کے تمہیں دوبارہ کھڑا کریں گے، اور پھر ذرے ذرے کا حساب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر تیری نیکی ہے تو اللہ ضائع نہیں کریں گے، اور ذرے کے برابر تیری برائی ہے تو سب کچھ تیرے سامنے آ جائے گا، پھر حساب ہوگا. دعا کریں اللہ ہمیں تو بغیر حساب کے معاف فرما دے. ہم تو نہ حساب دینے کے قابل ہیں نہ عمل ہیں جو پیش کریں گے. ایک حاجی نے مجھے 500 ریال دیا ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کو تقسیم کر دو. اگر میں یہ پاکستان میں غریبوں کو تقسیم کروں، دیکھو نا اس نے کس لیے دیا، یہ دینے والے کی نیت پہ ہے. اس نے پابندی نہیں لگائی، اس نے کہا کہ یہ غریبوں کو مسکینوں کو دو، پھر تو جہاں چاہو دو. اگر اس کا مقصد ہے کہ اللہ کے حرم کے غریبوں مسکینوں کو ملے تو پھر لازم یہاں خرچ کرنا ہوگا. افضل یہ ہے کہ ہر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر دوسرا طواف شروع کریں. لیکن اگر کوئی 1 2 3 4 طواف کٹھے کر لے اور بعد میں 2 رکعت پڑھ لے تو وہ بھی جائز ہے. افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو. میں نے کل عمرہ کیا، صفا مروہ دوڑنے کے بعد میں نے اس طرح نہیں پھروایا لیکن مشین پھروائی. میرا بھائی یہ تمہارے حالات ہیں، اگر مشین میں بال آ گئے تو مشین پھرانا بھی جائز ہے. اگر بال اتنے چھوٹے ہیں کہ مشین میں نہیں آتے تو پھر اس طرح پھروانا لازم ہے. یہ تو تمہارے حالات پہ ہے، تمہیں پتا ہے تمہارے بالوں کا کیا حال تھا. میں والدہ کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے ہیں اور ضرور کریں. کہتے جی کہ مدینہ منورہ میں جیسے حکومت نے انتظام کیا ہے
کہ عورتوں کے لیے الگ صلاۃ و سلام پڑھنے کا وقت ہے اور مردوں کے لیے الگ وقت ہے. اگر اللہ کے گھر میں بھی طواف کا ایسا انتظام کر دیا جائے تو یہاں بھی اختلاط جو ہے مردوں اور عورتوں میں اس سے ہم بچ جائیں گے. لیکن مدینہ پاک میں طواف نہیں ہوتا. مدینہ پاک میں طواف ہے. اچھا پھر حضور کے زمانے میں عورتوں اور مردوں نے اکٹھا طواف کیا ہے، تو اب تم یا میں کون ہوں روکنے والا؟ یہ گھر میں بیٹھ کے سوچ تو لیتے ہو، لیکن الحمدللہ یہاں حکومت علماء کی ہے، مشائخ ہیں، بڑے بڑے فقہاء ہیں. یہاں امام حرم ایسے نہیں ہیں جیسے ہم مولوی پکڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں، یہ تو بڑے بڑے عالم ہیں. یہاں دارالافتاء ہے، رابطہ عالم اسلامی ہے، حیۃ کبار العلماء ہے، حیۃ الاغاثہ ہے، حیۃ الافتاء ہے، اور پھر لجان بنے ہوئے ہیں. بڑے بڑے علماء ایک ایک مسئلے پہ بیٹھ کے غور کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ جو مرضی آئے کر دو. اب مجھے بتائیں، مثلا ایک ہم نے ٹائم رکھا ہے کہ بھائی عورتوں کو طواف کا وقت ملے گا رات کو عشاء کے بعد، دن میں وقت ہی نہیں ہے. اس کا جہاز جانے والا ہے، اسے طواف الوداع کرنا ہے، کیا کریں؟ اس کا قافلہ تیار ہے، اس کا گروپ جا رہا ہے. اب وہ رات کو بیٹھی رہے طواف الوداع کے لیے، تو گروپ تو کیا. میرا بھائی یہاں بڑی مشکل ہے. یہاں صرف ایک حل ہے کہ اللہ آپ کو، ہمیں، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو حیا دے کہ ہم خود ان کی تربیت کریں کہ وہ مردوں سے ہٹ کے طواف کریں، اور ان اوقات میں طواف کریں جس میں رش کم ہوتا ہے. 10 طواف کے بجائے 1 طواف کریں، لیکن غیر مرد کو ان کا ہاتھ نہ لگے، ان کا پلو نہ لگے، ان کا دامن نہ لگے. اشارے کے بوسے کے بجائے دور سے اشارہ کریں، اللہ ان کو بوسے سے بھی زیادہ اجر دیں گے. اگر کوئی آدمی طواف صفا مروہ دوڑنے کے بعد اپنے سر پہ مشین لے کے خود پھیر دے، حلق کر لے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. کہتے جی کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ پاؤں کعبے کی طرف کر کے بیٹھ جاتے ہیں. میرا بھائی ہر ملک کا رواج ہے، ان کے نزدیک یہ بات بے ادبی میں شامل ہی نہیں ہے. ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ وہ بے ادب ہے. جن ملکوں میں پاؤں کرنا، تمہارے ملک میں تو ماشاءاللہ پاؤں کرنا بڑی بے ادبی ہوتی ہے نا. وہ مسل مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کسی کے گھر گیا، چارپائی بٹھائی، اس نے کہا پاگل ادھر کعبہ شریف ہے. مہمان نے جلدی جلدی بیچارے نے چارپائی بدلی، اس نے کہا یار تم تو کوئی احمق ہو، ادھر مدینہ شریف ہے. اس نے پھر چارپائی بدلی، اس نے کہا یار پاگل ہو، ادھر غوث پاک کا روضہ شریف ہے. اس بیچارے نے پھر انہوں نے کہا ادھر داتا شریف. انہوں نے کہا تو سیدھی بات کرو کہ نکل جاؤ، رہنے نہیں دیتے، اور کیا بات ہے. اب میں کیا کروں، آخر لٹک کے تو میں نہیں سو سکتا نا. اس لیے جن ملکوں میں یہ بات بے ادبی میں شامل ہے وہ پاؤں نہ کریں، اور جن لوگوں کے ہاں یہ چیز بے ادبی میں شامل ہی نہیں. اچھا اسی طرح حکم ہے کہ جب میت کو لاؤ گے تو اس کے پاؤں کعبے کی طرف ہوں گے. مسئلہ سمجھا کرو. مثلا دیکھو نا جی، اب یہ میت ہے، اگر اس کا سر ہم کعبے کی طرف کر دیں اور اللہ اس کو کھڑا کرے تو کعبے کی طرف پشت ہوگی اب چہرہ ہوگا. اور اگر پاؤں کعبے کی طرف ہو، اس کو کھڑا کریں تو اب چہرہ کعبے کی طرف ہوگا کہ نہیں ہوگا. اعتراض کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اسی لیے ہے نا پہلے مسئلہ پوچھا کرو. یہاں تو حنفی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اہل حدیث ہیں، تمام دنیا کے علماء ہیں، تمام دنیا کے مسالک ہیں. بعض ائمہ کے نزدیک پاؤں کرنا بدعت نہیں ہے، نہ گناہ ہے. رزق اور تقدیر کے بارے میں اللہ نے رزق جس کو چاہتے ہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کھلا ہے، جس کو چاہے بڑھا دیں، جس کا چاہے کم کر دیں. تقدیر کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ ٹل نہیں سکتا. کیا معنی؟ اللہ نے لکھا عمر 100 سال، آپ 101 منٹ بھی نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی اور تفہیم القرآن آپ خود پڑھ لیں، جماعت اسلامی کو مل لیں، جا کے پتہ کر لیں. یہ سارے کام میرے ذمہ تو نہیں ہے نا کہ میں ان جماعتوں پہ اعتراض کرتا رہوں. میں ان جماعت میں کبھی ایک دن نہیں گیا، میں کبھی ان سے ملا نہیں، میری ان سے ملاقات نہیں، تو بلا وجہ بیٹھ کے آدمی اعتراض کرے. باقی تفہیم القرآن جو تفسیر ہے اس کے اندر بعض مسائل میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ معاف کر دے. ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے، وہ اکیلی ان سے ہوئی اور کس عالم سے غلطی نہیں ہوئی. جو آدمی دریا میں آئے گا تو ڈوبے گا نا، جو کنارے پہ کھڑا ہے اس نے کیا ڈوبنا ہے. اب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ معاف کر دے. میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ غریب ہے،
میں زکوٰۃ کے پیسے اپنے بھائی کی بیٹی کی شادی کے لیے دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ بھائی کو، بہن کو، بھانجی کو، بیٹی کو، صرف ماں باپ اور بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی پوتی، ان کو نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ان کا خرچ تو تمہاری ذمہ داری ہے، ان کو زکوٰۃ کیوں دو؟ باقی رشتہ داروں کو دے سکتے۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کریں اور اپنی بھتیجی کی مدد کریں۔ میں نے مدینہ منورہ سے عمرہ کیا ہے، سر مڈایا نہیں ہے، بال کٹوائے ہیں۔ اگر بال تھے، تم 5 دن مدینے میں لگا کے آئے، پہلے اس طرح پھروا کے گئے، جب واپس آئے کتنے بال تھے جو تم نے کٹوائے؟ مجھے سمجھاؤ، 5 دن میں کتنے بال نکل آئے تھے؟ صاف بات ہے کہ اس طرح بھی پھرواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ اگر ہم کسی ذاتی کام سے جدہ جائیں اور واپسی پہ احرام نہ باندھیں، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اگر کوئی آدمی مکے میں یا مدینہ پاک میں 15 دن رہنے کی نیت کر لے، اب نماز پوری پڑھے گا، چاہے 5 دن کے بعد بھی چلا جائے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ ایک آدمی مدینے سے آیا، وہاں سے احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے احرام باندھا، دم پڑ گئی کہ میقات سے گزر کے آ گیا۔ ہم دلی سے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، چھوٹا بچہ چونکہ ساتھ تھا، لہذا ہم نے بھی نیت نہیں کی، احرام بھی نہیں باندھا، ایک رات مکے میں رہے، پھر مسجد عائشہ سے عمرہ۔ نہ چھوٹے بچے نے آپ کو پکڑا ہوا تھا، نہ آپ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، احرام تو آپ نے باندھا نہیں، تو کیا کیا ہے آپ نے؟ اچھا، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیسے کرے؟ اب بچہ کہاں تھا؟ آپ عمرے کے نہیں کیا، میقات سے گزر کے آئے، جو بڑے ہیں، فی آدمی ایک بکری دم بھی ادا کریں، اور بڑے عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ اصل عمرہ تو تمہارا وہی تھا جو تم دہلی ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے کرتے، اصل عمرہ تو تم نے ضائع کر دیا، بچہ ساتھ تھا جی۔ جب بھی عمرہ کرو، بال چاہے نہ بھی ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرو جائز ہے، 2 طرف پھیرو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں 5-10 منٹ کسی عالم دین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، پہلے تو تم فیصلہ کرو تمہارے نزدیک عالم دین ہے کون، پھر اس عالم دین سے 5-10 منٹ کا ٹائم لو، پھر ملاقات فرماؤ۔ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر غسل سے پہلے تم نے نیت کر لی اور وضو کے لیے تم نے ہاتھ دھوئے، منہ میں پانی دیا، ناک میں پانی دیا، پھر غسل کیا، اب دوبارہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ طواف کے بغیر حجر اسود کو بوسہ دینا خلاف سنت ہے، موقع ملے دے دو، نہ ملے نہ دو۔ کہتے جی کہ قبر میں جو بزرگ ہیں وہ ہماری باتیں سنتے ہیں، ہماری تو تم زندہ نہیں سنتے ہو، مجھے مردے کا کیا پتا، ہماری تو تم زندہ جو کھڑے ہو، ایمان سے کہو کتنے آدمیوں نے داڑھی رکھ لی ہے مکے مدینے میں آ کے، سن لیا ہے تم نے؟ باقی اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو مردوں کو سنوا دیں، چاہے تو نہ سنوائیں، ان کی مرضی ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ اللہ نے ایک نبی نے ہمیں حکم دیا کہ گزرو تو سلام کرو، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، کہ یہ تو کبھی نہیں کہا کہ دیواروں سے گزرو تو سلام کہو۔ اگر اس زمانے میں کوئی مسلمان کافر کا ساتھ دے تو وہ مسلمان رہے کس بات میں ساتھ دے، یہ فیصلہ کرو نا پہلے۔ ایک ہے معاملات میں، تجارت میں، کاروبار میں تو ساری دنیا کافروں کے ساتھ تجارت کرتی ہے، ایک ایک کافروں کے ساتھ مل کے مسلمان کو اور اسلام کو تباہ کرو تو پھر کافر ہے۔ آپ کے والد نے اگر آپ کی بیوی سے ناجائز گناہ کیا، آپ کا نکاح ختم ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب کیا اعتبار ہے؟ جب باپ پر بھی اعتبار نہ ہو تو باقی کیا ہوگا؟ انا للہ و انا حضرت عمرہ زیادہ کرے یا طواف؟ مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو۔ کیا مانا؟ یعنی عمرے میں تمہارے 3 گھنٹے لگتے ہیں، 3 گھنٹے طواف کرتے رہو تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کا جہیز جو ہے وہ کتنا تھا؟ یہ 25 روپے جو تم نے بنائے ہوئے بالکل جھوٹ ہے، وہ تو تقریباً کوئی 43 یا 44 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ یہ تو لوگوں نے گھڑا ہوا ہے جی، بی بی فاطمہ والی مہر لکھ دو۔ نماز بی بی فاطمہ والی کون پڑھے گی؟ مہر تو بی بی فاطمہ والی ہو، نماز۔ اور اگر بیوی ایک نماز چھوڑ دے وہ تو کافر ہو گئی۔ امام احمد حنبل فرماتے ہیں نکاح بھی ختم ہو گیا۔ تو پہلی رات جو دلہن ہماری ماشاءاللہ اپنے عروسی جوڑے میں بیٹھی رہتی ہے، عشاء بھی گئی فجر بھی گئی، وہ تو کافر ہو گئی، نکاح کہاں رہا؟ اس کے بعد تو زنا ہے، اور اولاد بھی زنا ہے۔ امام احمد ابن حنبل، امام ابن تیمیہ، ابن القیم کا فتویٰ ہے کہ ایک نماز چھوڑنے والا مرد ہو یا عورت کافر ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر مر جائے تو اس پر جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس بدبخت کو دفن نہ کرو۔ یہ تو باقی ائمہ ہے جو کہتے ہیں فاسق فاجر ہو جاتا ہے اور ایسا گناہ کیا ہے جو اس کو کفر تک لے جائے گا، کافر ہوا نہیں۔ لیکن ایک امام تو کھڑا ہے، اور پھر نبی کی حدیث صریح بھی یہی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ صلۃ بین العبد و بین الرب، نماز بندے کو رب سے جوڑنے والی ہے، نماز نہیں تو بندہ رب سے کٹ گیا، جب کٹ گیا تو بچہ کیا باقی؟ اللہم صلی علی، دعا کریں اللہ ہمارے گھر والوں کو، اولادوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو، سب کو نمازی بنا دے۔ دل سے دعا کرو یا اللہ ہر مسلمان کے گھر میں نماز کا شوق پیدا فرما دے، نماز کا ذوق پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو اپنے ذکر سے آباد فرما دے، یا اللہ نماز سے آباد فرما دے، یا اللہ قرآن اور سنت کی محبت سے آباد فرما دے، حضور پاک کی محبت سے آباد فرما دے۔ یا اللہ اس عاجز کی بھی اور ہر بیمار کی بیماری دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتی کیا بیماریاں ہیں، کیا تکلیفیں ہیں، پر شفا دینے والی تیری ذات ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا ہے۔ اذهب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر هذا الوجه، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شرہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین ان یحضرون، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللهم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام، اللهم اصرف عنا وعن اهلنا واولادنا وبناتنا واموالنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وسحر الساحرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين، يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز، اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ حضور پاک کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ حضور پاک کی امت پہ رحم فرما، یا الہ العالمین کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمانوں کے جتنے مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کی تبلیغ کرنے، سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا الہ العالمین اسلام کے مٹانے والوں کو مٹا دے، یا اللہ میرے مدنی کے گستاخوں کو مٹا دے، یا اللہ قرآن و حدیث کے جلانے والوں کو مٹا دے، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے رحم فرما، یا اللہ تمام اسلامی ملکوں پہ رحم فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
أمين 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 أمين